جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ انسان بہت ہی سخت جان چیز ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمت میں سے ایک ہے۔ کوئی بھی ایسی عورت نہیں جس کا نعم البدل کوئی دوسری عورت ہو۔ ایک ایسی عورت جسے آپ چھوڑ دیں یا اسے کھو دیں، آپ ویسی کوئی دوسری ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ آپ اس کی ذات کو ہزاروں عورتوں میں تلاش کرتے اپنی زندگی گزار دیں گے، لیکن پھر بھی اس ایک کی غیر موجودگی کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ ہمیں اس لیے دکھاتا ہے تاکہ ہم نقصان سے پہلے واپس مڑ سکیں۔ الفاظ تو سبھی سمجھ لیتے ہیں، مگر دل کو چاہ اس ایک کی ہوتی ہے جو خاموشیاں سمجھ سکے۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا۔ انسان کا دل کتنا بھی دکھا ہوا ہو، لیکن اپنے دکھی ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اپنے پیاروں کے چہروں سے بھی مسکراہٹیں چھین لی جائیں۔ زندگی کے تمام اثاثوں میں، تمام خوبیوں میں، تمام حاصل میں سب سے قیمتی، سب سے اعلیٰ شے حسن خیال ہے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں ہے وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ میں سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہیں۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ سکون جانتے ہیں کیا ہے؟ اپنے رب سے گفتگو کرنا، اس یقین کے ساتھ ہر بات اپنے اللہ کے سامنے بیان کر دینا کہ اسے الفاظ کے چناؤ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ خاموش دعائیں سنتا ہے، وہ دل میں موجود باتوں سے، تمام راز و نیاز سے خبردار ہے۔ وہ بس سنتا ہے اور سکون عطا کرتا ہے تمہارے بے قرار دل کو، کیونکہ وہ تمہارا اللہ ہے۔ ہماری توہین، بے عزتی، تانے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ تانے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹے ہوتے ہیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل جاتی ہیں۔ صرف انسان ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں، وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، تو وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دو، کیونکہ تم جس رب سے مانگ رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ خود غرض انسان سب کچھ حاصل کر لیتا ہے سوائے سکون اور خوشی کے۔ کسی نے ایک درویش سے پوچھا، دنیا میں سب دکھی کیوں ہیں؟ درویش نے ہنس کر جواب دیا، خوشیاں سب کے پاس ہیں، بس ایک کی خوشی دوسرے کا درد بن جاتی ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کی آنکھ کو پرنم کر دیتا ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے۔ اس کا دل کتنا میلا ہے اور کتنا پارسا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو،
کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی و جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ بڑی سے بڑی اور آسان فقیری یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ نفسیات کی روح سے دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے بھلانے میں ہمارا دماغ 21 دن لیتا ہے، مگر نفسیات کا یہ اصول صرف اور صرف دماغ کے لیے ہی ہے، جبکہ دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ بات جب دل کے معاملے پر آن ٹکے تو تب 21 سال بھی کم پڑ جایا کرتے ہیں۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ مرد کو دنیا کی کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے اس کے جس عورت سے وہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں، کیونکہ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ بچپن میں خواہش، جوانی میں خواب، ادھیڑ عمر میں ضرورتیں اور بڑھاپے میں حقیقتیں سونے نہیں دیتی۔ جب تم دیکھو گے اپنے پسندیدہ شخص کو کسی اور کے ساتھ، تب تم سمجھو گے کہ خدا شرک معاف کیوں نہیں کرتا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ کچھ چیزیں نصیب اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل سے سب ممکن ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ تجربات کتابوں سے نہیں ملتے، سال لگتے ہیں اور سال بھی عین جوانی کے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان بس بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ خوشی دینے سے ملتی ہے اور محبت بھی دینے سے ملتی ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کر رہو۔ اگر ایک نگاہ تمہیں حقارت سے دیکھے تو مت بھولو کہ 100 نگاہیں تم پر رشک کرتی ہیں۔